الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوعي ورضيت إلهي مقصود من طوعي ورضيت محبت و معرفت خود بده غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا. ایک اللہ والے کی درد بھری دعا ہے، دل ہی دل میں آمین کہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرما لے. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، اللہ تعالی آزمائشوں سے، امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 31 مارچ عیسوی 2022 مانڈوی شہر کی ہماری اس مسجد میں
دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا گناہ، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ کیسا ظلم ہے؟ ظلم یعنی شرک کی معافی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ دل سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ پڑھ لے محبت کے ساتھ، دل سے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس کلمے کو کوئی دل سے پڑھتا ہے تو ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے، ہزاروں میل کی، ہزاروں میل۔ اور ایک مرتبہ اس کلمے کا پڑھنا ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں اگر کوئی تھوڑا کفر کرے، شرک کرے تو کہاں جائے گا؟ بولو، جہنم میں۔ کہاں جائے گا؟ اب آپ سوچیں جو پیدا ہوا تب سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں ہے، بھئی وہ مرے گا تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولو محبت سے۔ اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ ہے ارتداد۔ ارتداد اب اخبار میں پڑھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلمان بچی مرتد ہو گئی، فلاں غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ آئے دن یہ خبریں چھپتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایسے دور میں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب قصہ لکھا اور اس میں انہوں نے اس ارتداد کا علاج بھی بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں یو پی کے ایک گاؤں میں بندروں نے ادھم مچائی۔ بندروں کے ٹولے آتے، گھروں میں گھس جاتے، روٹیاں سالن لے کر بھاگ جاتے۔ گاؤں سارا پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو گاؤں والوں نے اپنے سرپنچ کو بلایا اور سرپنچ کے سامنے سارا قصہ رکھا۔ تو سرپنچ نے کہا آج ایک کام کرو، سب لوگ گھر میں گرم روٹیاں پکاؤ۔ سب نے روٹیاں پکائی۔ سرپنچ زہر لے آئے اور روٹیوں کے ساتھ لگا دیا اور گاؤں والوں سے کہا یہ گرم گرم روٹیاں چھتوں پہ ڈال دو، جب بندر آئیں گے کھائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ بولو، ختم ہو جائیں گے۔ چھتوں پہ روٹیاں ڈال دی گرم گرم۔ بندروں کے ٹولے آئے تو انہوں نے دیکھا اوہو حضرت انسان اور ہم پر اتنا مہربان، روزانہ گھروں میں جانا پڑتا، اندر جاتے تو وہ ڈنڈے لے کے بھاگتے، آج روٹیاں چھتوں پہ ڈالی ہے اور اوپر سے ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ لگتا ہے دال میں کہ سفید ہے، دال میں کالا۔
تو بندر رک گئے. انہوں نے بھی اپنے سرپنچ کو بلایا, بندروں نے. بندر بڑی ہوشیار قوم ہے, بڑی ہوشیار قوم ہے. جب ان کا سرپنچ کا آیا تو اس نے ساری روٹیاں دیکھی, ماحول دیکھا, تو اس نے اشارے سے بندروں کو کہا ابھی نہیں, ابھی رکو, ابھی روٹی کھانا نہیں. تو بندر کہنے لگے بہت بھوک لگی ہے, کچھ کیجئے. تو اس سرپنچ نے, بندروں میں ایک ٹیم تھی جانچ پڑتال کرنے والی, جس کا نام ہے WHO. WHO کو بلایا بندروں میں. وہ آئے, روٹیاں توڑی, اس کو گھسا, پھر ناک سے لگا رہے ہیں, سونگھ رہے ہیں. تو WHO کی ٹیم نے کہا کہ اس میں زہر ملا ہے, ابھی کھانا نہیں ورنہ جاؤ گے, ابھی کھانا نہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ہم جنگل میں جاتے ہیں, جڑی بوٹی لے آتے ہیں. تو یہ WHO کی ٹیم جنگل میں گئی, جڑی بوٹی لے کر آئے, اور اب بندروں کو جڑی بوٹی دی کہ جہاں روٹی کھاؤ ساتھ میں جڑی بوٹی کھاؤ, تو اس میں جو زہر لگا ہے اس کا اثر ہوگا. تو یہ جڑی بوٹی ٹریاک ہے زہر کا. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اس وقت اسکولوں اور کالجوں کا نئی تعلیم کا جو نظام ہے, اس میں ارتداد, شرک, کفر کا زہر ملا ہوا ہے. اگر مسلمان چوکنا نہ رہے اور مسلمانوں نے فکر نہ کی تو ہو سکتا ہے اس نئی تعلیم کے ذریعے مسلمان بچے, مسلمان بچیاں مرتد ہو جائے, کفر و شرک کے شکار ہو جائے. تو اس کا تریاک اور علاج یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو پہلے قرآن پڑھاوے. کیا پڑھاوے؟ بولو محبت سے, کیا پڑھائے؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے لوگو, ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے. او مانوی والو, دیکھو نا رب العالمین اپنے قرآن کی کس انداز میں حفاظت کر رہا ہے. آج قرآن کو دنیا میں آئے 1450 سال ہو گئے. قرآن کو مٹانا بہت دور کی بات. ارے قرآن کریم کی کسی بڑی سورت کو ختم کرنا بہت دور کی بات. بلکہ میرا اللہ اس طرح قرآن کی حفاظت کرتا ہے, زبر زیر پیش بھی آج تک قرآن سے کوئی بولو مٹا سکا. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کیسے حفاظت کرتا وہ سنو. آپ نے ایک نام سنا ہے, حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا. بھئی سنے نہیں سنے؟ عالم کے اس وقت بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. اللہ نے زبردست استعداد و صلاحیت سے نوازا ہے, اور آپ حیران ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں 6 سال کا تھا. کتنے؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا
6 سال کی عمر سے لے کر آج تک میری تہجد کی کوئی نماز فوت ہوئی؟ فجر کی بات نہیں کرتا، عشاء کی بات۔ ہماری تو رمضان قریب آئے تو رمضان خریدنے میں عشاء جاتی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان خریدنے گیا تھا تو رات کو دیر سے آیا تو فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا قصہ یہ بنا کہ میں 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوں چارپائی میں۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جس کمرے میں سویا ہوں اس کمرے کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ تو میں اٹھا، جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میری والدہ مصلی بچھائے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر کیا بہا رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھوں اور پوچھوں کہ ماں کیوں روتی ہے؟ اتنے میں دوسرے کونے سے چیخ نکلی۔ میں ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے والد حضرت مولانا مفتی منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زاروں قطار آنسو بہا رہے، چیخیں مار کے رو رہے، چیخیں مار کے۔ اور مانوی والوں سچ کہنا، ان کی چیخیں، ان کا رونا کیا دکان کے لیے تھا؟ کاروبار کے لیے تھا؟ کارخانے کے لیے تھا؟ فیکٹری کے لیے تھا؟ کس لیے تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو رات کے اندھیروں میں آنسو بہا کر اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے، اللہ سے، بولو محبت سے۔ اب مجھے تو دکان چاہیے، کاروبار اچھا چاہیے، کھیت چاہیے، مکان چاہیے، پلاٹ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، فرما بردار اولاد چاہیے، نہ جانے کیا کیا چاہیے، لیکن افسوس ہے میری ذات پر کہ مجھے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نے آنسو بہانے کی فرصت۔ بولو سچ کہتا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں کچھ دولت تقسیم ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ جاگیں گے انشاءاللہ۔ آگے مہینہ بھی آ رہا ہے جاگنے والا، آگے مہینہ بھی آ رہا ہے، تاکہ بندوں کو، بندیوں کو جاگنے کی عادت بن جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت بن جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی عادت بن جائے، اور اپنے اللہ سے اللہ اور اپنی ضرورتیں مانگنے کی عادت بن جائے۔ ہم کمزور ہیں، اب ہم اللہ سے اللہ نہیں مانگ سکتے، لیکن اللہ سے ضرورتیں تو مانگ سکتے، نہیں مانگ سکتے بھائی؟
بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ وہ کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے، آدھی رات کو تقریباً 2:30-3 بجے آپ فرماتے میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا، پروگرام تھا، مسجد والوں نے کھانے کا نظام بنایا تھا۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو ایک نوجوان دوڑ کر آیا اور مجھے کھانے کا ڈبہ دیا، پارسل، کہا حضرت لے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی گھڑیال تو دیکھو کتنے بجے، کہا حضرت لے جاؤ، کھانے کو کام آئے گا۔ ارے اللہ کے بندے اتنے بجے کوئی کھاتا؟ ارے حضرت بچے کھائیں گے۔ تو حضرت کہتے میں نے کہا بھائی بچے ننیال گئے، میں تالا مار کے بیان کو آیا، گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان اوپر سے اٹھا تو اس نے پھٹ سے کہہ دیا ارے حضرت لے جاؤ، برکت کا کھانا ہے۔ کون سا کھانا ہے؟ ہاں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام صاحب کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں، لیکن نوجوان کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں جب وہ لڑکا بولا نا کہ برکت ہے تو میں سہم گیا کہ برکت کی تو ہر کسی کو ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری عمروں میں، روزیوں میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ برکت ڈال دے۔ میں نے وہ ڈبہ لے لیا، مسجد سے باہر نکلا تو ابھی ڈبہ لے کے کھڑا ہی تھا کہ کیا کروں اس کا۔ سڑک کے اس پار گاڑی تھی، ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک اور نوجوان دوڑ کے آیا اور آ کر مجھے پوچھتا ہے حضرت مسجد میں کھانا ملے گا؟ کیا پوچھا؟ مسجد میں کھانا؟ حضرت کہتے میں نے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، جب سر پہ نگاہ گئی تو کیا دیکھتا ہوں، آگے کے بال یوں لٹک رہے ہیں اور یہ سب صاف، پیچھے بھی اب پتہ نہیں یہ نوجوان اس کو کون سی کٹ بولتے ہیں، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے بندر کا چھپڑ، بندر کا چھپڑ۔ اللہ نے بنایا اشرف المخلوقات، عزت والا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے وہ عزت نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے جو ناچنے والوں کے پاس ہے، ناچنے والوں کے پاس۔ حضرت کہتے ہیں ابھی میں بال دیکھ کر تھوڑا نیچے آیا تو کانوں پر نگاہ گئی تو کیا ڈالی ہے؟ بولو، بالی۔ اور نیچے نگاہ آئی تو چینیں لٹک رہی ہے۔ کیا لٹک رہی؟ چین۔ اور نیچے آیا تو ٹی شرٹ اور جینس کی پتلون، اور وہ پتلون تھی کچھ یہاں سے پھٹی ہے، کچھ یہاں سے پھٹی ہے، کچھ لوگ پہلے پیوند لگا کپڑا پہننے میں شرم محسوس کرتے تھے، آج لوگ پیسہ دے کر پھٹا ہوا پہنتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی پھٹی ہوئی پتلون جو نماز میں سطر کھلنے کے برابر ہے، کیا اس سے نماز ہوتی ہے؟ نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہے چست اور جینس کی پتلون ہے، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے ٹی شرٹ اوپر جا رہی ہے، پتلون پیچھے جا رہی ہے تو آپ کا سٹر کھل رہا ہے، ایسی حالت میں آپ کی نماز ہوتی نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ بیچارہ محنت کر کے مسجد میں آ رہا ہے لیکن شیطان اس کو یہاں سے بھی اچک جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں میں اور نیچے آیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، اس کے ہاتھ میں کڑا ہے۔ کیا ہے؟ آج کل یہ بھی فیشن ہے، کڑا۔ یہ ہاتھ دیکھا تو دھاگے بندھے ہوئے، رنگ برنگی دھاگے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ
اس حلیے کے ساتھ یہ اگر مسجد میں گیا تو مسجد والے دھکا دے دیں گے کہ بھئی تمہارے لیے بھی کھانا پکتا ہے. لیکن مالک کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے مسجد میں سے جبرن کھانا دیا. شاید یہ کھانا اس کے لیے دیا ہے. کہو سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں، میں نے کہا بیٹا یہ کھانا ہے، لے جاؤ، شاید تمہارے لیے، لے جاؤ. وہ ڈبہ لے کے باہر گیا. حضرت کہتے 2-3 منٹ کے بعد میں سڑک کراس کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے جا رہا تھا. گاڑی میں بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک اوٹے پر بیٹھ کر وہ نوجوان ڈبہ کھول کے کھانا کھا رہا ہے اور لگ رہا تھا بہت بھوکا ہے، بہت بھوکا. حضرت کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری چیخ نکل گئی کہ اے پروردگار عالم، یہ تو تجھ سے غافل ہے اور یہ تو تجھ کو بھول چکا ہے، لیکن تو اس کو بھولا کہ تو رات کے اندھیرے میں بھی اس کو کھانا کھلا رہا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ایک اور اللہ والا کہہ رہا ہے، دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے. دل کیا چیز ہے روحوں میں اترے ہوتے، مگر تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. چاہا. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان کی ایک مجذوب سے ملاقات ہو گئی. وہ مجذوب تھے تو عبادت میں، لیکن ان کی بکریاں چر رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے. کون چرا رہے تھے؟ او مانوی والوں، کون چرا رہے تھے؟ نہیں، دل سے کہنا ہمارے تو بکری بھی تابع میں نہیں ہے، مرغی بھی پریشان کرتی ہے. رزاق بھائی برابر کہنا، مرغی بھی پریشان کرتی ہے. شیر بکریاں چرا رہے. حضرت فرماتے ہیں نانا جان انتظار میں رہے. جب وہ مجذوب عبادت سے فارغ ہوئے تو سلام کیا اور پھر پوچھا، حضرت یہ شیروں کی فطرت کب سے بدل گئی؟ ان کا تو کام ہے شکار کرنا، تو شیر اور بکریوں میں یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو کیا جواب ہے؟ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، میرے شیر اور بکریوں میں صلح ہو گئی ہے. مانوی والوں، صلح کا مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ارے کر لیں گے انشاءاللہ. آج ہی کر لیں گے کہ رمضان کا انتظار کریں گے؟ ارے آج ہی کر لیں گے انشاءاللہ، آج ہی کر لیں گے. اللہ اکبر. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. ابا ابا ابا، اتنی رات کو آپ اس طرح رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ یہاں سے چلے تھے نا، کیا تکلیف ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میرے والد نے کہا، بیٹا سجاد، اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئے؟ اس کے سامنے نہ روئیں تو بولو کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جب روتے ہیں سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے. مولانا فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ اب تہجد کا اٹھنا کبھی چھوڑنا. آپ فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک کوئی تہجد فوت نہیں ہوئی. دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دیتے. ایک اللہ والا شاعر بھی کہتا ہے، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی،
کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہے سحرگاہی. جس کو جو ملا وہ رات کے اندھیروں میں اٹھنے کی برکت ہے اور آنسو بہانے کی برکت ہے. حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ کی دعوت و تبلیغ پوری دنیا میں اللہ نے پھیلائی. علماء لکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر حضرت جی رحمت اللہ کا رونا اور چیخیں مارنا. ارے روئیں گے انشاءاللہ. رونے کی عادت ڈالو. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند کرتا ہے. سنو اور دل کے کانوں سے سنو. جس کا چہرہ دیکھنا کون پسند کرتا ہے؟ اللہ اسے تہجد میں اٹھاتا ہے. علماء کے لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت بڑی بات ہے. ایک اللہ والے لکھتے ہیں جس کو تہجد کی توفیق مل جائے، جس کو تہجد کی توفیق مل جائے، وہ یقین کرے اس کا اللہ سے رشتہ جڑ چکا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، دعویٰ ہے. جس کو تہجد کی توفیق مل جائے وہ یقین کرے اس کا رشتہ اللہ سے جڑ چکا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں اسے اللہ کا قرب مل چکا ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت دلیل کیسے؟ تو کیا جواب ہے؟ فجر کی نماز مسجد کی اذان سے پڑھی جاتی ہے. فجر کی نماز مسجد کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز یہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے. اور دل کی اذان اس کی ہوگی جس کا رشتہ کس سے جڑ گیا. نہیں، جوڑنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک اور مثال دے کر آگے چلوں. جن کے رشتے جڑے تھے، اللہ اکبر کیسے لوگ تھے. عبد الواحد بن زید بڑے محدث ہے، بہت اونچے درجے کے محدث، اور احادیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے میں اتنے مشغول ہوئے کہ نکاح کا وقت نہیں ملا، شادی نہیں ہوئی. جیسے حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ قریب زمانے میں ساری زندگی حدیث میں نکل گئی. آخری عمر میں جب بڑھاپا آیا تو ایک حدیث پر نگاہ گئی کہ کل قیامت والے دن جب بھی جنتی جنت میں جائے گا تو جنتی جنت میں اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی، اس کے ساتھ اس کی. ارے بھائی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو ایسے بیٹھے جیسے ناراض ہیں کہ اس کو کیوں لے جانا. رزاق بھائی سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں تو ساتھ میں ہے، پھر جنت میں کیا ضرورت ہے. ارے بھائی ساتھ میں چاہیے کہ نہیں؟ مجھے نہیں لگتا مانوی والوں کو نہیں چاہیے. مانوی والے سوچتے ہوں گے کہ اللہ مرنے سے پہلے بھی پوچھے گا کہ آخری خواہش، تو کہ 2 گھراک ہے میں پہلے نپٹا لوں، 2 گھراک نپٹا لوں. سب کاروباری لوگ ہیں، کاروبار پہلے باقی سب بعد میں. شیخ احمد اللہ راندیری رحمت اللہ اس زمانے میں راندیر میں فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دکان، پھر مکان. گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے، پھر چوک میں آئیں گے چائے پیئیں گے، پھر آخر میں پان کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ پان. اور پھر بولیں گے کہ مولانا اب بیان.
حالانکہ ایک مومن کا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے کون نہیں، محبت سے پہلے کون. شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ جب یہ پڑھا کہ جنتی جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ جائے گا، یعنی جوڑے کے ساتھ جائے گا، تنہا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تو آپ حیران ہوئے کہ یا اللہ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، میرا تو جوڑا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے میرا جوڑا بنایا ہے لیکن نکاح نہیں ہوا. تو اے اللہ آج میں تجھ سے مانگتا ہوں، اگر وہ میرا جوڑا، وہ میری جنت والی بیوی اگر دنیا میں ہے، اے اللہ ملاقات کرا دے. کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے. ایک رات. اچھا ان کی دعائیں بھی کیسی ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. وہ یقین والی ہوتی تھی. کیسی ہوتی تھی؟ اور دعا ہوتی تھی. دعا کیسی ہوتی تھی؟ وہ ہمارے والی دعا نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہو گئی. کبھی تو مولانا کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے والے تو ماشاءاللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں. سب کو جلدی ہے، سب کو جلدی ہے. سب لوگ یہ نیت لے کے بیٹھتے ہیں کہ مول صاحب جتنا جلدی ختم کرے اتنا اچھا. نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو آخرت کی ضرورت ہے اس کا یہ حال ہے، اور جو دنیا ہے وہاں آدمی بیٹھا ہی رہتا ہے، بیٹھا ہی رہتا ہے، بیٹھا ہی اٹھتا ہی نہیں. شاید ابھی گراہک آ جائے، شاید ابھی آ جائے، شاید ابھی آ جائے. کبھی لڑکے کہتے ابا اب تو 10 بجے، گھر سے 4 فون آ گئے، کہا بیٹا اور 5 منٹ. برابر. چونکہ میں دکان والوں کے ساتھ کبھی میرا بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ ہمیں آخرت سمجھائے. کیا سمجھائے؟ سب منگتے ہیں وہ داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوالی سے ہے پیار، اور اس کو سوالی سے ہے پیار. مانگ اسی سے شام و سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر. نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 کر، اللہ 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 کر. نور سے اپنا سینہ بھر. آج ایک دن دعا مانگی، کچھ نظر نہیں آیا، تو دوسرا دن رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اے اللہ جو میرا جوڑا ہے ملاقات کرا دے اگر دنیا میں ہے. دوسرا دن کوئی جواب نہیں. تیسرا دن رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو آسمان سے ندا آئی، عبد الواحد تیرا جنت کا جوڑا یعنی جنت والی تیری بیوی دنیا میں ہے، بصرہ میں ہے، اور نام ہے
میمونہ بنت ولید، میمونہ بنت، مستجاب الدعوات لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا رشتہ اللہ سے ہو چکا تھا، اللہ کے لیے جینے والے تھے، اللہ کے لیے جینے اور مرنے والے. فوراً بصرہ گئے. جب بصرہ پہنچے تو سارا بصرہ جمع ہو گیا. کہا حضرت اچانک آپ نے فرمایا میمونہ بنت ولید کوئی عورت ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. آپ نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہا حضرت آپ پوچھے بھی تو کس کا پوچھے؟ کہا کیوں؟ کہا وہ تو پاگل دیوانی ہے. کیا جواب ملا؟ وہ تو پاگل. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں حضرت، جب بستی میں کسی کو ہنستا دیکھے تو روتی ہے اور کسی کو روتا دیکھے تو ہنستی ہے. ہمارے بچے اس کو ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. آپ نے فرمایا او دیوانو، تم پاگل ہو، وہ پاگل نہیں ہے، وہ پاگل. آپ نے کہا ملاقات کب ہوگی؟ کہا وہ ابھی بکریاں لے کے گئی ہے جنگل میں، ہماری بکریاں لے کے جاتی ہے اجرت پہ، شام کو آئے گی، ملاقات کرا دیں گے. کہا شام کو؟ کہا نہیں، مجھے اس وقت ملنا ہے. کہا حضرت ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ جنگل میں پتہ نہیں کہاں ہوگی. کہا تم مجھے یہ بتلاؤ کس سمت گئی، کس سمت گئی؟ کہا حضرت فلاں سمت. آپ چل نکلے اکیلے، چونکہ وہ تو اللہ کی ندا سن چکے تھے کہ جنت کی کیا ہے بیوی، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا مقام کیا ہے. آپ اکیلے چل نکلے اس کو ملنے. جب آپ جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میمونہ بنت ولید، مصلی بچھا ہوا ہے، جنگل، بیابان، تنہائی، اور کس میں ہے بولو؟ اور کہاں نماز پڑھ رہی تھی؟ جنگل، مسجد میں. ارے بولو مسجد میں. کہاں پر؟ جنگل، نماز پڑھ رہی. آپ نے اچانک دیکھا اوپر پہاڑی میں بکریاں چر رہی اور شیر نگہبانی کر رہے ہیں. کون نگہبانی کر رہے ہیں؟ شیر. میمونہ بنت ولید نماز میں تھی. اس کو نماز میں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آیا تو اس نے نماز کو مکمل کیا اور نماز مکمل کر کے یوں پیچھے دیکھا تو پیچھے دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ او عبد الواحد بن زید، او عبد الواحد بن زید، تیری میری ملاقات کا وعدہ تو جنت ہے، تو یہاں کیوں آ گیا؟ تو محنت کی نا اس پر. کس پر محنت کی؟ آدمی جس پر محنت کرے گا وہ بنائے گا. لوگوں نے لوہے پر محنت کی تو ہوا میں اڑایا کہ نہیں اڑایا، اور لکڑے پر محنت کی تو پانی پہ چلایا. ہمیں کس پر محنت کرنی ہے؟ ارے کریں گے انشاءاللہ. آپ حیران ہیں. آپ کہتے ہیں دو چیزوں نے مجھے حیران کر دیا. ایک تو یہ کہ اس کو میرا نام کس نے بتلایا، اس کو میرا نام. تو آپ نے پوچھا میمونہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیری میری ملاقات کا وعدہ جنت ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ عبد الواحد، جس رات کو اللہ نے تجھے بتلایا اسی رات کو اللہ نے مجھے بھی بتلایا. یہ رات کو اٹھ کر رونے والے تھے، آنسو بہانے والے تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے. کہا ٹھیک ہے میمونہ، ایک آخری سوال کا جواب دے دے. کہا وہ کیا؟ وہ جو شیر تیری بکریوں کو چرا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیا جواب ہے؟ اے عبد الواحد، جب سے میں نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر لی اور اپنے رب کی اطاعت کو لازم کر لیا، اللہ کا شکر ہے اس دن سے یہ شیر میرے غلام ہے اور میری بکریوں کو میری مرضی کے مطابق چرا رہا ہے.
کہ میں نے کس کی غلامی اختیار کر لی؟ تو سب غلام. تو از حکم داور گردن م پیچ، گردن نہ پیچد از حکم تو ہیج. ارے تعلق جوڑیں گے اللہ سے انشاءاللہ. خیر، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علیہ، بھئی یہیں سے چلے تھے نا، بس وہ بات پوری کر کے دعا کراتے انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے. تو حفاظت کیسے ہو رہی ہے وہ سنو. حضرت فرماتے ہیں کہ ندوہ میں یوروپ سے ایک جماعت آئی، چند گورے مرد چند گوری عورتیں. یہ جماعت جب ندوہ پہنچی تو ذمہ داروں نے میرے حوالے کی کہ ان کو مدرسہ دکھانا. تو میں ایک درسگاہ، دوسری، تیسری، چوتھی لے کے چل رہا ہوں. چلتے چلتے میں ایک درسگاہ میں پہنچا جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے بچے؟ قرآن. جو آج کے دور کے ارتداد اور کفر و شرک سے اپنی اولاد کو بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے قرآن کی تعلیم. کس کی تعلیم؟ قرآن کی تعلیم. بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. مولانا کہتے میں ان کو لے کر گیا اور میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، بیٹا قرآن سناؤ. اس بچے نے زبانی قرآن شروع کر دیا. وہ پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے زبانی. قرآن تو کیسا ہے بولو؟ بنے. وہ پڑھتا چلا جا. میں نے کہا سورہ کہف تو شروع، سورہ یاسین شروع، سورہ فتح شروع. تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ جو عورتیں تھیں عیسائی گوری عورتیں، ان میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کی زبان پر آ گیا OIC. کیا آ گیا اس کی زبان پر؟ OIC. مطلب ہے اب میں سمجھی، اب میں. مولانا کہتے ہیں جیسے اس نے کہا کہ اب میں سمجھی، میں نے بچے کو بٹھا دیا، بیٹا بیٹھ جا بس. تو وہ کہنے لگے ارے حضرت اور بچے کھڑے کرو اور سناؤ. کہا نہیں، میرے سنانے کا وقت ختم، اب تمہارے سنانا ہے. یہ جو اندر سے نکلی ہے OIC بس وہ سمجھا دو. تم کیا سمجھے، کیا سمجھے؟ تو وہ عورت کہہ رہی مولانا یہ نہیں کہہ سکتے. کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم تمہیں دل کھول کے مدرسہ دکھا رہے ہیں، اسلام کیا ہے اس کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ بچے کیا پڑھتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں. تو آپ کے دل میں جو آیا وہ آپ کیوں نہیں بتلاتی؟ آپ بتلاؤ تو آگے لے کے چلتا ہوں، ورنہ یہیں سے واپس. تو اس عورت نے کہا حضرت آپ نے مجبور کیا اس لیے کہہ رہے ہیں. ہم لوگ ایک تنظیم سے جڑے ہیں اور ہماری تنظیم کا کام ہے دنیا سے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنا. اور دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ریسرچ کے مطابق یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے ان کے اسلام کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو اس ریسرچ کے مطابق ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن کریم کے نسخے پانی میں بہا دیے، آگ میں جلا دیے، لیکن ہم حیران ہیں کہ اسلام نہ ختم ہو رہا، مسلمان نہ ختم ہو رہا. اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اب ہم مجبور ہوئے، آخر کیا بات ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود اسلام دنیا سے ختم نہیں ہو رہا. تو ہم لاچار ہو کر انڈیا آئے کہ انڈیا ہی میں کوئی ایسی بات ہے جہاں سے پوری دنیا میں اسلام سپلائی ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے. جب انڈیا آئے تو ہمارے ذہنوں میں آیا کہ پہلے ندوہ جاتے ہیں، بعد میں ان کی جو سب سے بڑی درسگاہ ہے دارالعلوم دیوبند وہاں جائیں گے. لیکن ندوہ آئے تو ندوے ہی میں ہم کو سبق مل گیا کہ جس قوم کی معصوم بچوں کے سینوں میں، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، جس قوم کے معصوم بچوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت
اس قوم سے اسلام اور قرآن کو چھین سکتی؟ بھئی اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ تو اب اس قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مشائخ نے لکھا دنیا کے مسلمان اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، تو واحد علاج ہے قرآن سے وابستہ ہونا۔ کس سے وابستہ ہونا؟ قرآن سے لگاؤ پیدا کرو، قرآن سے محبت پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اور جو قرآن والے ہیں ان قرآن والوں سے کیا کرو؟ بولو محبت کرو۔ کیا کرو؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ روزوں کی برکت سے تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے ہمیں متنبہ کیا کہ اے میرے بندو، اے میری بندیو، میں تمہیں ایک ایسا مہینہ دے رہا ہوں جو مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان یہ غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا ایک مقام پر لکھتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا، اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ کبھی نہ دیتا۔ تو یہ رمضان اللہ نے اس لیے دیا تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہمیں ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی صحیح معنی میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دیا ہے، صاحب مال ہے تو رمضان میں جتنا ہو اپنا مال خرچ کرے، سخاوت کرے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، علماء پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، دوست احباب پر۔ جو آدمی جس قدر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، اس لیے کہ خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ ایک وقت کے نبی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے میرے نبی فلاں تیرا امتی، اس کو میں آدھی زندگی مالدار بناؤں گا تو آدھی زندگی غربت، لیکن میری طرف سے اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو مالداری پہلے لے لے یا وہ چاہے تو غربت پہلے لے لے۔ وقت کے نبی آئے، اس امتی سے ملے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے اختیار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو، میں گھر جا کے مشورہ کرتا ہوں۔ کہاں جا کے مشورہ کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا پہلے مالداری لے لو، پہلے غربت بعد میں۔ تو شوہر کیا کہتا؟ نہ،
پہلے غربت لے لیتے ہیں، مالداری بعد میں. تو بیوی پوچھنے لگی کیوں؟ کہ غربت کے دن جلدی کٹ جائیں گے اس انتظار میں کہ بعد میں مال آنے والا ہے. اور میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں کہ پہلے پراٹھے کھانے کی عادت پڑ گئی تو بعد میں سوکھی روٹیاں چبانا مشکل ہو جائے گا. تو بیوی کیا کہتی ہے؟ تمہاری حکمت کچھ سمجھ میں نہیں آئی. کہ پھر میری مانو، مالداری پہلے لے لو، غربت کو دیکھیں گے، تیری مرضی. وقت کے نبی سے ملے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا پیغام پہنچا دو، ہمیں پہلے مالدار بنائے بعد میں غربت. ٹھیک ہے. وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا. اور اللہ، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے کتنے ہاتھ ہیں؟ ادھر دیکھو، ادھر کتنے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے تو کتنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ جب دینے پر آتا ہے تو کیا دو سے دیتا ہے؟ اس کے پاس تو دینے کے بے شمار راستے. جن لوگوں کو قرآن کی آیت یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء بولو قدیر. یہ درختوں پر جو بے شمار پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں، کیا بھئی ان درختوں کی کوئی فیکٹری ہے؟ ان کا کوئی کارخانہ ہے؟ ان کی کوئی دکان ہے؟ کون دیتا ہے انہیں؟ تو ایسے ہی بندوں اور بندیوں کو دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. مالداری آ گئی اور اتنے راستوں سے مال آ رہا ہے کہ وہ خود حیران ہے کہ یہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے. پیسوں کی ریل پیل، گھر بڑھ گیا. تو اب بیوی نے شوہر کو بٹھایا کہ اب یہاں ساتھ میں بیٹھو. وہ بیٹھ گیا. کہا جی فرماؤ. تو اب بیوی کیا پوچھ رہی؟ یہ جو مالداری اللہ نے دی ہے، اس مالداری کو ہمیشہ اس چوکھٹ پہ رکھنا ہے؟ اس مالداری کو اس چوکھٹ پہ ہمیشہ رکھنا ہے؟ تو شوہر کیا کہتا؟ ارے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ رہے. تو اب بیوی علاج بتلاتی، اگر تم ایک کام کرو گے تو یہ مالداری کبھی تمہاری چوکھٹ سے نہیں جائے گی. کہ وہ کیا؟ کہ جب تو اپنے لیے کپڑا خریدے کسی غریب کے لیے بھی خرید لینا. جب تو اپنے لیے کرتا خریدے کسی غریب کے لیے خرید لینا. جب تو اپنے لیے روٹی پکائے کسی غریب کو بھی روٹی کھلا دینا. اگر تو نے اپنے مال میں خرچ کرنا شروع کر دیا اللہ کے نام پر تو تو خرچ کرتا رہے گا، تیرا مال کبھی تیری چوکھٹ سے منہ نہیں موڑے گا. شوہر نے شروع کر دیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ضرورت مندوں کی لائن لگی ہے اور یہ دے رہا ہے. اکثر دیکھا جو لوگ غربت سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں وہ سخاوت زیادہ کرتے ہیں. یہ میرے تجربے کی بات ہے. جو لوگ غربت سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں وہ سخاوت زیادہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تھا کیا، یہ سب کچھ کس کا دیا ہے. اور جو بہت خاندانی، وہ 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، چونکہ ذہن یہ بنا ہے کہ باپ دادوں نے حفاظت سے رکھا تو اپنے پاس ہے، اپنے رکھیں گے تو اولاد کے پاس رہے گا. بہت تجربے کی بات کہتا ہوں، بہت تجربے. اور میں آپ کو علل اعلان کہتا ہوں، اگر مال ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہتے ہو، اولاد کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کر دو. کس کے نام پر؟ آگے خرچ کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ خرچ کرو، کرتے رہو گے، اللہ دیتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہی کام شروع کیا. ایک عرصے کے بعد وہ وقت کے نبی آئے تو دیکھا یہاں تو مال کی ریل پیل ہے، مانگنے والوں کی لائن لگی ہے اور یہ دیتا ہی چلا جا رہا. تو وہ کچھ ڈائری رکھتے ہوں گے، جیب سے ڈائری نکالی کہ اس کا وقت مالداری کا ہے کہ غربت کا ہے.
تو کیا دیکھتے ہیں؟ مالداری کا وقت تو کب سے ختم ہو گیا، یہ تو غربت کے ایام ہے. اب غربت کے ایام میں اتنا مال، تو یہ سیدھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے کال لگائی، اے اللہ. اب نبی کو تو دیر نہیں لگتی نا کال لگانے میں. اے اللہ، اس کے تو غربت کے ایام ہے، پھر یہ ریل پیل، یہ موال، یہ مالداری. تو کیا جواب آتا؟ او میرے نبی، تو دیکھتا نہیں جو میری صفت ہے وہ اس نے اختیار کر لی کہ میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا، میں ضرورتیں پوری کرتا. تو جو میری صفت ہے اس نے مجھ پر یقین رکھتے ہوئے اختیار کر لی. اے میرے نبی سن، جو میری صفت اختیار کر لے اور مجھ پر یقین رکھتے ہوئے خرچ کرتا رہے، اس کے مال میں کبھی بھی کمی آنے دیتا. دنیا میں ایک کا 700 گنا، اور مرنے کے بعد واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہوں گا اللہ فرماتے میں بڑھاتا رہوں گا، بڑھاتا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے عبدالرزاق بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ ہر سال مخلصانہ محبت بھری دعوت پیش کرتے ہیں، اور انہی کی برکت سے آپ ماندوی والوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہ پروگرام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس مخلصانہ دعوت کو قبول فرمائے، دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ نصیب فرمائے. ایک عمل بھی کہتا چلوں جو میں نے آج ہی اسٹیٹس پر رکھا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص سورہ فتح جو 26ویں پارے میں ہے، رکوع 9، 10، 11، 12 4 رکوع پر ہے، آپ علیہ السلام کو اس سورہ شریفہ کے نازل ہونے پر بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اس سورہ فتح کو 3 مرتبہ پڑھ لے. کتنی مرتبہ پڑھ لے؟ 3. بس 4 ہی رکوع ہے، 3 مرتبہ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک میں جب بھی سہولت ہو، بس کتنی مرتبہ پڑھ لینا؟ 3. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو عزت والی آسان روزی پورا سال دے گا انشاءاللہ. عزت والی آسان روزی نے پورا سال دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں. مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں. جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے. بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں. اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے. میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. سب کی زبان پر اللہ کا نام. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے بندیاں ہیں، ارے ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔
اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو سوچو ذرا، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ درود شریف پڑھنے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اور سچ ہے میرے اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحم کرنے والا۔ اے اللہ تو رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے، اور تو معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے، تو مغفرت نہ کرے کون مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، تیرے در کے سوالی ہے، تیرے در کے بھکاری ہے، آج تیری چوکٹ پر آئے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے، حفاظ کرام ہیں، وہ سفید داڑھی والے جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر تجھے شرم آتی ہے، تو اے اللہ وہ نوجوان جن کی جوانی کے سجدے تجھے بہت پسند ہے، اور وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج تیری یاد میں رو رہا ہے، آج تیری محبت میں آنسو بہا رہا ہے، آج تجھے منانے کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ اے اللہ اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکٹ پر آئے ہیں، تیری دہلیز پر آئے ہیں، اور گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ شعبان کے گنتی کے دن باقی رہ گئے، اے اللہ شعبان میں برکت عطا فرما دے، آنے والا رمضان ہمیں تندرستی کے ساتھ نصیب فرما، ابھی سے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، رمضان کی ایک ایک گھڑی کی
کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں عافیت کے ساتھ مالا مال فرما۔ اے اللہ اتنے سارے مردوں نے عورتوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں بندیوں نے ہاتھ پھیلائے۔ اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على